بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 211 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صاحب رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانی ہے، جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مذہب اسلام ایک جامع، کامل اور مکمل مذہب ہے جو زندگی کے تمام شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب اسلام صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، زندگی میں جو مسائل پیش آئیں گے اس کو کس طرح حل کرنا ہے، مذہب اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یاد رکھیے، جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے میں کئی چیزیں جسے ہم جھوٹ عام طور پر نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا۔ ہم کہیں پر ملازمت کر رہے ہیں، ہماری چھٹی ختم ہو چکی ہے، 2 دن جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیا تاکہ سرکار سے ہمیں چھٹی مل جائے۔ یاد رکھیے یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ ایک عورت ہے، اپنے بچے کو بلاتی ہے، آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا تم حقیقت میں کچھ دینا چاہتی ہو یا یوں ہی بہلانے پھسلانے کے لیے تم نے یہ لفظ کہے؟ عورت کہتی ہے، اے اللہ کے رسول میں اس کو کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم آج اسے کچھ نہیں دیتی، یوں ہی بہلانے کے لیے تم اس کو بلا رہی تھی، دینا مقصود نہیں تھا، تو یہ تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ جھوٹی گواہی دینا کورٹ میں، کچہری میں یا کسی بھی موقع پر، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے کہتے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے گناہ کبائر کیا کیا ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنانا شروع کیا اور آپ نے فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا، اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسری بات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، تیسری بات ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے دوسری اہم بات آپ نے یہ بیان فرمائی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت اقدس میں حاضری دینے کے لیے چل دیتے ہیں۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے میں تمہیں شرط پر چھوڑوں گا کہ ہمارے مقابل میں تم جنگ نہیں کرو گے، چونکہ اس وقت غزوہ بدر کی تیاری چل رہی تھی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے آ جاتے ہیں، مقام بدر پہنچتے ہیں، لڑائی شروع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا قصہ سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن الیمان سے کہتے ہیں کہ اب تم اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر ہے، اسلام اور کفر کا سب سے پہلا مقابلہ۔ آج مسلمانوں کو فوج کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو تعداد کی ضرورت ہے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں، صرف 313 کی تعداد ہے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس پر خیانت کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ان کی امانت ہے۔ یہ جسم اللہ کی امانت، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی امانت، یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے، یہ زبان، یہ پیر، یہ دماغ، عقل، فکر، سوچ، ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے۔ ہمیں اس میں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ جو سرکاری ملازمتوں میں ہیں اور جو وقت سرکار کی طرف سے متعین ہے اور جن اوقات کی تنخواہیں دی جاتی ہے، اگر ان اوقات میں کی ہم رعایت نہ کریں اور ان اوقات کو کسی اور کام کے لیے ہم استعمال کریں، یہ بھی امانت میں خیانت کہلائے گی۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ان تینوں علامتوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے دار ہے، اگرچہ وہ نمازی ہے اور اس کا گمان بھی ہے کہ وہ مسلم ہے، لیکن اگر یہ تینوں باتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کی صفات اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2، ہم اگر کسی سے وعدہ کریں اس وعدے کو آخری وقت تک پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے پاس امانت رکھی جائے اس امانت کی ہم قدر کریں، اس میں خیانت نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہمیں امانت کے طور پر ملی ہے، ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔